السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 پر مشتمل ہے۔ اس کا کچھ شان نزول اور وجہ تسمیہ کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نبوت کی ابتدا کب ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے باپ ابراہیم کی دعا سے۔ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی تو پھر اللہ رب العزت سے پھر ایک دفعہ التجا دعا کی، اور اسی کے بارے میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم یعنی اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ ربنا، اے میرے رب، وابعث، عطا کر، باسط دے، فیہم، ان میں سے، رسولا، ایک رسول، منہم، ان میں سے، اسی میں سے ایک رسول اٹھا، یعنی اے میرے پروردگار ان لوگوں میں سے ایک رسول جو انہی میں سے ہو، اسی قوم میں سے ہو، وہ بھیج۔ فیہم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل یعنی بنی اسماعیل مراد ہے۔ اس سے پہلے تذکرہ آ چکا کہ بنی اسرائیل کی جتنی انبیاء کرام اس سے پہلے آئے وہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے، دوسری بیوی کی اولاد سے جتنے پیغمبر اور نبی آئے تھے وہ تھے۔ اور اب اس کا جو نبوت کا سلسلہ تھا، اللہ نے اس کو موڑ کر حضرت اسماعیل کی طرف موڑ دیا۔ تو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ ہماری اس نسل میں ایک رسول مبعوث فرمانا جو انہی میں سے ہو، یعنی باہر کا نہ ہو، تاکہ ان کو ان کے درمیان یعنی اجنبیت نہ ہو۔ جس طرح ایک قوم کا آدمی ہوتا ہے وہ اس کی بات کو سمجھتے ہیں، روایت کو سمجھتے ہیں، تو اس کے ماضی مستقبل اس کو سارا علم ہوتا ہے، شخصیت کا پتہ ہوتا ہے، تو یعنی انہی میں سے ہو جو ان کی بات سمجھ سکے اور سمجھا سکے۔ یتلو علیہم، جو ان پر پڑھے، آیات، تیری آیتیں، تیری نشانیاں، تیرے حکم، وَيُعَلِّمُهُمْ، اور انہیں علم دے، الکتاب، کتاب کا، اور تیری کتاب کا، قرآن کا، تیری ہدایت کا انہیں علم دے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے۔ کتاب کا صرف پڑھ کر سنا دینا تو یہ تو آسان کام ہے، اس کے بعد اس کتاب اور اس میں جو موجود حکمتیں ہیں اس کی تعلیم دینا اور پھر اس کو دلوں میں بٹھانا، یہ اہم کام ہے۔ تو یہی ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ علم، کتاب کا علم بھی دے اور اس سے حکمت بھی، دانائی بھی دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں میں تیری محبت اور آخرت کی طلب پیدا کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک یقیناً تو ہی ہے زبردست، عزیز، زبردست، حکیم، حکمت والا۔ اے اللہ تو ہی سب حکمتیں جاننے والے ہیں۔ یعنی کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی یہ دعا کو قبول کرتے ہوئے آپ کا نزول حضرت اسماعیل کی اولاد سے کیا، اور آپ خاتم النبیین ٹھہرے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کی حقیقی محبت، فرما برداری اور اطاعت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔
نام کی محبت تو بہت ہے، اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔